بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے، کبھی کبھی خاموشی میں باتوں سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ مانا کہ تم لفظوں کے بادشاہ ہو، مگر ہم بھی خاموشیوں پر راج کرتے ہیں۔ خاموشی بہترین عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ بے بسی خاموشی بن جاتی ہے، جب انسان کے بس میں کچھ نہ ہو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تم صبر کی بات کرتے ہو، صبر تو آتے آتے آ ہی جاتا ہے، اور جب صبر آتا ہے تو ان ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کے آنسو، دل کا سکون کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ پاس ایک شے رہتی ہے اور وہ ہے خاموشی۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتے اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ میں بہت خاموش رہنے والوں میں سے ہوں، دل جیت نہیں سکتا کسی کا۔ گہری خاموشی کے بعد اکثر طوفان آیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری چپ اور خاموشی کے پیچھے باتوں اور جذبوں کا پورا سمندر ہوتا ہے، مگر ہم کچھ کہہ نہیں پاتے، کیونکہ جس انسان پر ہماری خاموشی کوئی اثر نہ کرتی ہو، اس انسان پر ہمارے الفاظ کیا اثر کریں گے۔ کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف اللہ ہی تمہارے دل کا بوجھ اتار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاموش دلوں کو بہت سنتا ہے۔ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا، وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، سر کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ خاموشی سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہے جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں، دل میں اترتی ہے، پھر اسے زیادہ مکمل، خوبصورت اور معنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ جنہیں آپ کو غلط ہی سمجھنا ہے، وہ لوگ آپ کی خاموشی کا بھی غلط ہی مطلب نکالیں گے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں۔ جب اندر تک گہری خاموشی چھائی ہو تو باخدا خاموشی کے سوا ہر چیز تکلیف دیتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیز رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور کرنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حق کے لیے۔ خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکلے۔ حقیقت میں یہ خاموشی ہمیشہ چپ نہیں ہوتی، کبھی تم غور سے سنو، بہت کچھ سناتی ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنو۔ خاموشی سے اپنی پہچان بناتے چلو، وقت خود تمہارا نام بتائے گا۔ یہ خاموشی جو آپ کی گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، یہی ایک بات ساری گفتگو میں سب سے گہری ہے۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ بے وجہ خاموش نہیں ہوں میں، کچھ تو برداشت کیا ہوگا میں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے،
اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بنانے میں مدد کرتی ہے۔ خاموشی ہزار سوالوں کا جواب ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں، بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ خاموشی ایک طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ احمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں ہی بہت طاقت رکھتی ہے۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے۔ خاموشی بھی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلاف زیادہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے، لیکن خاموش رہنے کا نہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو اور جھوٹ کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے۔ خاموشی قیامت کے دن انسان کے حساب کتاب میں کمی کا سبب ہے۔ جتنا ہو سکے خاموش رہا کرو، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان ہی کرواتی ہے۔ جتنا ہو سکے خاموش رہا کرو، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان ہی کرواتی ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ سب سے بڑی عقل مندی خاموش رہنا ہے۔ خاموشی اور مسکراہٹ دو طاقتور الفاظ ہیں۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے اور خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بیوقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ خاموشی خالی نہیں ہے، یہ جوابات سے بھری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ آدمی جتنا ہی زیادہ سمجھدار ہوگا وہ اتنا ہی کم بولے گا۔ اپنا منہ صرف اس صورت میں کھولے کہ جو کچھ آپ کہنے جا رہے ہیں وہ خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ خاموشی تب بولتی ہے جب الفاظ نہیں بول سکتے۔ آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ خاموشی کا درخت ہمیشہ میٹھا پھل دیتا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے جس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہوتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت ہی بے نیاز ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ جب احساس خاموش ہو جائے تو ضمیر مر جاتا ہے، اور یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہو سکتی، گیلا بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی مطلبی لوگوں سے۔ جب کچھ کہہ نہ سکو اور کچھ کر نہ سکو تو اللہ تعالیٰ کے آگے رو لیا کرو، بے شک وہ خاموشیاں بھی سنتا ہے۔ اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ آپ کی خاموشی کسی کو سیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جانتے ہو اصلیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔
जिनको नहीं सुनना होता उन तक चीखो पुकार भी नहीं पहुंचती, और जो सुनने वाले हैं वो तो खामोशियां भी सुन लेते हैं। जब कोई तल्ख होने के बजाय खामोश हो जाए तो समझ ले उसने जिंदगी की बहुत सी हकीकतों को अपने सामने मरते देखा अगर है। लोग अपनी गुफ्तगू से गुंबद, तोहमत और बोहतान निकाल दे तो बाकी सिर्फ खामोशी रह जाती है, जो एक बेहतरीन इबादत है। तुम जितना खामोश रहोगे उतना ही ज्यादा सुनने के काबिल हो जाओगे। चीखो पुकार इंसान के वकार में कमी का बायस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफज़दा करना सीखो। खामोशियाँ जो सुनना सीख लेते हैं वह दूसरों से अलग हो जाते हैं, फिर दुनिया उनकी तलाश में होती है और वह किसी को नहीं मिलते। कभी कभी हक पर रहने के बावजूद खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें रिश्ते बहुत से ज़्यादा प्यारे होते हैं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खास तौर पर जब आप जाहिलों से घिरे हों। क्या हमारी गहरी खामोशी किसी को बताने के लिए काफ़ी नहीं, उन्होंने अच्छा नहीं किया। दो चीज़ इंसान की कमजोरी जाहिर करती है, जहाँ बोलना हो वहाँ खामोश रहना, और जहाँ खामोश होना हो वहाँ बोलना। जो इंसान तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने ज़ुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत है। किसी के साथ लड़ना झगड़ना इंसान के वक़ार में कमी लाता है। लोगों को अपनी खामोशी से डराओ। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। खामोशियाँ कभी बेवफा नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज़ को छीन लेते हैं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनो। खामोश इंसान खामोश पानी की तरह गहरे होते हैं। खामोशियाँ ही बेहतर है, लफ्ज़ों से लोग रूठ जाते हैं। खामोशी इख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं, तरजीहात का फ़र्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहब नहीं होता।